الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو بھیک در در کی کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو بھیک در در کی کسی کو خاک کی ڈیری تو کسی کو سنگ مرمر کی کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو بھیک در در کی کسی کو خاک کی ڈیری تو کسی کو سنگ مرمر کی تو چاہے تو غدا کو بادشاہ کر دے بادشاہ کو غدا کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ باواز بلند ربی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حد درود و سلام پڑھیے گا کوئی زبان خاموش نہ رہے کیونکہ زبانیں جو ہمیں ملی ہیں تو وہ محبوب کے صدقے ملی ہیں تو محبوب کے ذکر پر وہ زبانیں نہ کھلی تو ان زبانوں کا کیا فائدہ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور ان کی محبت کی خاطر مل کر پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ تیرا حسن ایسا کمال ہے جند جگتے کوئی نہ مثال ہے کرے کون تیری برابری تیرا حسن رب دا جمال ہے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ تیرے جلوے فرشاد شان نے تیرے صدقے دونوں جہان نے تیرا خلق سب تو عظیم ہے کیا فیصلہ قرآن نے کشف الدجا بجمالہ میں دکھی ہوں آقا کرم کرو میں دکھی ہوں آقا کرم کرو مینو رنج و غم تو بچا لو کتے اور لگدا
نہیں دل میرا کتے اور لگدا نہیں دل میرا مینوں اپنے در تے بلا لو حسنت جمیع خصالہ جے نصیب میرا وفا کرے جے نصیب میرا وفا کرے میرا دل صدائے دعا کرے چما جالیاں میں روزے دیاں چما جالیاں میں روزے دیاں جے نصیب میرا وفا کرے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ احباب گھروں میں انتظار میں ہیں تو برائے مہربانی جامع مسجد فیض عام میں تشریف لائیں اور یہاں پر بیٹھ کر اللہ وحدہ لا شریک کا کلام اور اس کے پیارے محبوب حبیب خدا حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سماعت فرما کر دارین کی سعادتیں حاصل کریں۔ احباب ذی وقار، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور لاکھوں کروڑوں ان گنت نعمتوں سے مالک لم یزل نے ہم سب کو نوازا ہے، اور لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام اس ہستی پر جس کے وسیلے سے مالک کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں ان گنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں دے کر محبوب علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور فرما کر دین اسلام کی بقا کو قائم فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں ان گنت سلام ان شہیدان پر جنہوں نے بدر میں شہادت کا جام نوش فرمایا، جنہوں نے خندق میں جام شہادت کا جام نوش فرمایا، جنہوں نے جنگ احد میں جام شہادت نوش فرمایا، جنہوں نے کربلا کی تپتی ریت پر، تپتی زمین پر، تپتے ٹیلوں پر جام شہادت نوش فرمایا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ حضرات محترم، جمعۃ المبارک کا مختصر سا وقت میں آج ہم بات کریں گے غزوہ احد میں کہ غزوہ احد 3 ہجری یعنی کہ سرکار علیہ السلام کی مکہ سے ہجرت فرمائے ہوئے ابھی تیسرا سال تھا کہ یہ جنگ احد ہوئی۔ اس میں جو یہ مارکہ پیش آیا، اس میں بہت سے صحابہ اکرام جان نثار، محبوب علیہ السلام کے پروانے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، شمع رسالت کے پروانے، جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنے سب کچھ کو محبوب علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور فرمایا۔ ان کی بات کریں گے، ان میں سے جن کا جو ہے مختصر سے وقت میں ذکر ہو گیا وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ذات محترم، سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنے عظمت والے قرآن پاک میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو یہ ترجمہ سن کر سب ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ، کہ دیکھیں کہ کتنی پیاری آیت کریمہ کہ ان شہیدوں کی شان میں کہ جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر
دنیا کی آرائش و زینت کو چھوڑ کر، دنیا کے تمام معاملات کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، اور لوگوں نے ان کے اہل خانہ کو، ان کے وارثوں کو، ان کے پیاروں کو، ان کے چاہنے والوں کو جب طعنہ دینا چاہا، باتیں کرنا شروع کی کہ اگر یہ اسلام کے لیے نہ جاتے، اگر یہ کفار کے سامنے نہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے تو یہ نہ مرتے، نہ یہ ختم ہوتے، نہ تمہارے سے جدا ہوتے، نہ تمہارے سے علیحدہ ہوتے، نہ تم یتیم ہوتے، نہ تم لاوارث ہوتے۔ جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ محبوب آپ انہیں فرما دیجئے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، اللہ کے لیے جہاد کرتے رہے ہیں، اللہ کی محبوب کے خوشنودی کی خاطر، رضا اور اس کی جو ہے منشا کی خاطر لڑتے رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، انہیں ہرگز مرا ہوا نہ سمجھو، انہیں ہرگز ختم ہوا نہ سمجھو، بلکہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، اور یرزقون، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو باتیں کر رہے تھے، جو حوصلہ جو ہے ان کے وارثوں کا پست کرنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، مجاہدوں کو بٹھانا چاہتے تھے، ان میں کمزوری لانا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے منہ پر تماچا مارا۔ اسی طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو میری راہ میں قتل کیے جائیں، جو میری راہ میں مارے جائیں، انہیں ہرگز مردہ جو ہے وہ نہ شمار کیا جائے، وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ تو ذات محترم، سن 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی، اس وقت مسلمان 313، کفار کا 1000 کا لشکر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت و فتح و کامیابی عطا فرمائی، اور وہ کفار جو 3 گنا زیادہ لشکر لے کر آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے شکست کا موقع عطا کیا، یعنی کہ انہیں شکست عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اب اس جنگ بدر میں جو 70 کفار مارے گئے تھے، ان میں 24 ان کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ رئیس دار تھے، مالدار تھے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے تو ذات محترم، اب ان کے جو رئیس دار وڈیرے بڑے بڑے جو ہے وہ قتل کیے گئے، قتل ہوئے، جنگ بدر میں شکست کا سامنا ہوا انہیں۔ اب وہ اس کے لیے جو ہے وہ پورا سال جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ تیار رہے، اپنے جو ہے وہ مال کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنے معاملات کو سنوارتے رہے، لوگوں کو اپنے جو ہے وہ ساتھ شامل کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے جو ہے وہ 3000 کا لشکر جو ہے وہ جمع کر لیا، اور ابو سفیان کو سپہ سالار بنا لیا، اور بنا کر جو ہے وہ مدینہ شہر کے قریب میدان احد میں آ پہنچے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے۔ جب وہ میدان احد میں آ گئے تو ادھر سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک گائے جو ہے وہ میرے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس گائے کو میرے سامنے جو ہے وہ ذبح کیا گیا ہے،
اور ایک جو ہے دندانوں والی تلوار کو میرے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور اس تلوار میں سے ایک جو ہے وہ دانت اس تلوار کا ٹوٹ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے مضبوطی کے ساتھ ایک زر کو تھام لیا ہے۔ یہ خواب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے بیان فرمایا، اور پھر فرمایا میرے صحابہ، جو گائے میرے سامنے پیش کی گئی اس کو ذبح کیا گیا، اس کا جو خون تھا، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ عن قریب جو ہے وہ میرے اصحاب میں سے، میرے ساتھیوں میں سے، میرے غلاموں میں سے کچھ جو ہے وہ غلام شہید کیے جائیں گے، صحابہ اکرام یعنی کہ شہید ہوں گے کچھ۔ اور پھر فرمایا جو تلوار دندانوں والی دکھائی گئی ہے اس میں سے جو ایک دندہ ٹوٹ گیا ہے، اس سے میری اہل بیت میں سے، میرے اہل خانہ میں سے، میرے پیاروں میں سے ایک شخص جو ہے وہ جام شہادت نوش فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا جو میں نے زرہ کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، اس زرہ سے مراد مدینہ شہر ہے۔ باقی جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ تو پھر کیا ہوا، اتنی دیر کچھ دن، ایک دن 2 دن بعد جو ہے وہ اعلان ہو گیا کہ کفار جو ہے مدینہ شریف کے قریب پہنچ چکے ہیں، احد میدان میں آ چکے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، اعلان جہاد فرمایا، اصحابہ اکرام جمع ہوئے، ان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور جو ہے یہ صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہیں۔ ہر صحابی رسول یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی جان کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین طیبین طاہرین پر نچھاور فرما دے، نچھاور کر لے، اپنے آپ کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر لے۔ تو ان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ کی شہادت بھی اسی میدان احد میں ہوتی ہے کہ میدان سج جاتا ہے، میدان لگ جاتا ہے، کفار جو ہے وہ صف آرائے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی جہاد کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ مارکہ بھی اسی طرح ہے کہ جیسے جنگ بدر کا ہے، کہ اب بھی جو ہے کفار جو ہے وہ 3 گنا مسلمانوں سے زیادہ ہے، اور مسلمان تعداد کے لحاظ سے 3 گنا جو ہے وہ ان سے کم ہے، کہ جنگ بدر میں 313 اور وہ 1000، اور اب جنگ احد ہے تو 1000 مسلمان ہیں اور 3000 جو ہیں وہ کفار ہیں۔ ان کے پاس لڑنے کے لیے ساز و سامان مکمل ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے پاس لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے سامان جو ہے وہ کم ہے، لیکن جذبہ ہے، قوت ہے، طاقت ہے، بہادری ہے، ایمان ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر یقین ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر یقین ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ان کافروں میں سے ایک بڑا کافر جو ہے، سردار ان کا کافر جو ہے، روبدار طریقے کے ساتھ میدان احد میں آتا ہے اور للکارتا ہے، اور اپنے انداز میں جو ہے بولتا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے کہ ہے کوئی تو میرے مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ تو وہ بہادر، وہ پیارا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلارا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو جنگ بدر میں ان کافروں کو چنے جو ہے
چبا چکے تھے، جو انہیں جو ہے وہ شکست دے چکے تھے، وہ سب سے پہلے وہ باہر تشریف لاتے ہیں اس کافر کے مقابلے میں، اور آپ جو ہے اس پر وار کر کے جو ہے اسے واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ جو کافر سب سے پہلے میدان میں آ کر جو ہے وہ بول رہا ہے، جب اسے ختم کر دیا جاتا ہے تو وہ ایک پلان کے مطابق ان کافروں میں سے ایک وحشی نامی شخص جو ہے، جو ایک پہاڑ کی اوڑ میں جو ہے وہ کھڑا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعاقب کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انہیں شہید کیا جائے، انہیں ختم کیا جائے۔ کیونکہ جنگ بدر میں سب سے زیادہ کفار کو شکست دینے والے، سب سے زیادہ کفار کو قتل کرنے والے، سب سے زیادہ کفار کو بھگانے والے، مارنے والے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اب اس وحشی جو ہے وہ اسی کے تعاقب میں تھے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کافر کو واصل جہنم کر کے واپس جو ہے تشریف لا رہے ہیں، تو اس وقت وہ وحشی جو چھپا ہوا تھا میدان میں پہاڑ کی اوڑ میں، اس نے جو ہے وہ وار ایسا کیا خنجر کا کہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف سے گزر کر جو ہے وہ دوسری طرف سے نکل گیا، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر اسی وقت جو ہے جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ یہ یاد رہے، یہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جب محبوب علیہ السلام پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، جب سرکار علیہ السلام کو پتھر برسائے جاتے ہیں، جب سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس مبارکہ کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، اذیتیں دی جاتی ہیں، تو ایک دن جب شکار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آتے ہیں تو لونڈی حقیقتاً میں وہ رضائی ماں ہے ان کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اور سرکار علیہ السلام کی بھی، صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ، صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ اے حمزہ، تعجب کی بات ہے کہ آج جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی کہ تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے جو ہے وہ اتنا مارا ہے کہ ان کے سر انور مبارکہ سے خون کے فوارے چل پڑے ہیں، اور افسوس ہے تجھ پر کہ تجھے بھی میں نے دودھ پلایا تھا اور اسے بھی دودھ میں نے پلایا تھا۔ آج اگر اس کا باپ عبداللہ زندہ ہوتا تو کس کی جرأت تھی، کس کی طاقت تھی، کس میں یہ ہمت ہوتی کہ وہ ان پر ہاتھ اٹھاتا، اور آج جو ہے ان کا باپ عبداللہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اس پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، اسے مارا جاتا ہے، اس پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جو ہے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے دل میں محبت نے جوش ایسا پکڑا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح فوراً جو ہے بیت اللہ شریف حرم پاک میں پہنچے اور دیکھا ابو جہل جو ہے اپنی ٹولیوں کے طرح جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ کہے لگا رہا ہے، ہنس رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جاتے ہیں اور اس پر وار کرتے ہیں۔ ایک میں ملتا ہے کہ ایک درخت کی چھڑی کو توڑا، اور دوسرا یہ ملتا ہے کہ آپ جس طرح وہ شکار سے آ رہے تھے، جو تیر کمان تھی اسی کمان کے ساتھ جو ہے اس کے سر کے اوپر اسی کمان کو مارا اور اس کے سر کو پھاڑ دیا، اور پھر علل اعلان فرمایا کہ اب ہے کس میں جرأت جو میرے بھتیجے محمد کی طرف انگلی اٹھا کر کرے یا اٹھائے یا اس طرح جو ہے وہ دیکھے، ہے کسی میں ہمت؟ تو ذات محترم یہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحمزہ تو اسد اللہ
وَأَسَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے غلاموں میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا ہے اور ہر آسمان پر میں نے دیکھا ہے کہ لکھا ہوا تھا کہ حمزہ اللہ کا شعر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے. یعنی کہ یہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں پر لکھا ہے کہ یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شعر ہے. اور محبوب علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اس محبت میں ہی انہوں نے جو ہے محبوب علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور فرما دیا. اسی لیے جب قدموں پر جو ہے انہوں نے جان کو نچھاور فرمایا تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی منظر کشی ذرا یوں فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ضرور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو ان کے دل میں یا ان کی زبان پر یہی الفاظ ضرور ہوں گے کیونکہ ان کی چاہت ہے کہ ہم جو ہے سرکار علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیں. ضرور ان کی زبان پر جو ہے یہ کلمات ہوں گے کہ تیرے نام پر کروں جاں فدا، تیرے نام پر کروں جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. فرمایا ایک جان کیا ہے اگر دو جہان بھی ہوں وہ بھی سرکار علیہ السلام کی ذات پر قربان کر دیے جائیں، نچھاور کر دیے جائیں تو اس سے بھی جی نہیں بھرتا. اگر اس سے بھی زیادہ کروڑوں جہاں ہوں تو وہ بھی محبوب علیہ السلام کی ذات پر نچھاور کر دیے جائیں تو پھر بنتا ہے محبت، پھر بنتا ہے یہ محبت کا تقاضا، پھر بنتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے کس طرح وہ پیار کرنے والے تھے، وہ کس طرح سرکار علیہ السلام کے کہنے پر حکم پر لبیک کہنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کے ان پیارے غلاموں کی طرح زندگی بسر کرنے والا بنائے اور اسی طرح اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکامات کو ماننے والا بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.